سپس گفته بودیم که در بخش خودمختاری یا انتخاب مردم ساکنان قبایل پشتون نشین ما با اساس تقاضای جانب افغانستان میز رفراندوم یا همه‌پرسی گذاشتن که در اون تکتیک خاصی به کار رفت. گفته بودیم که بالای یک میز قرآن کریم مونده شد، بالای میز دیگر گرنگ یا کتاب مذهبی هندوها و از مردم پشتون مناطق پشتون نشین خواسته شد که از این کتاب ها یکش انتخاب بکنن که گفته بودیم مسلما پشتون ها که مسلمان بودن به طرف قرآن کریم رفتن و این به معنای اعاده سرزمین های افغانستان نبود یا به معنای استقلال پشتون ها در چارچوب این تشکلات نو نبود. ہم جب افغانستان کابل میں کارتے 4 کے علاقہ میں ذوالفقار کے ہیڈ کوارٹر میں رہا کرتے تھے تو وہاں ایک نظر الاسلام یا نور الاسلام نامی ایک افغان آ کے مارکسزم کا وہ لیکچر دیا کرتا تھا. پشتو میں وہ لیکچر دیتا تھا اور اردو میں ایک ہمارا پشتون ساتھی جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا کرتا تھا. تو مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو وغیرہ تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پہ شاہ نواز، کہ مارکسزم کا لیکچر یہاں دیا جائے، اور اکثر ہم میں سے بھی زیادہ ساتھی اس لیکچر کو بورنگ سمجھتے تھے. تو موسٹلی بہت ساری چیزیں تو ہم نے جب پاکستان میں تھے مارکسزم کی یہ وہ سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھیں. ہمارے لیے کوئی چام نہیں تھا، یہ ویسٹ آف ٹائم تھا. تو وہ نور الاسلام صاحب جو ہیں وہ اکثر ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے، بات چیت بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ انگریزوں نے جو ہے پٹھانوں کے ساتھ بہت بڑی خیانت یہ کی تھی کہ جب جولائی 1947 میں ریفرینڈم ہوا تھا کے پی کے عوام یا اس وقت صوبہ سرحد کے عوام سے، ان سے اصل میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 2 بکس ہیں، ایک روحانی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے اور ایک ہندوؤں کی روحانی کتاب گیتا ہے. آپ نے کون سی کتاب کو ووٹ دینا ہے؟ اگر آپ کو اگر قرآن کو ووٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ وہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اور ظاہر ہے کہ پٹھان لوگوں سے اگر یہ پوچھا جاتا کہ آپ نے ہندوستان میں جانا ہے یا پاکستان میں تو وہ اکثریت جو ہے ہندوستان کے ساتھ جاتی. لیکن انگریزوں نے اور مسلم لیگ نے خیانت یہ کی کہ ان سے یہ اس بنیاد پر ریفرینڈم کروایا کہ آپ قرآن کی طرف ہیں یا گیتا کی طرف. تو وہ تو پٹھان لوگ تو مسلمان تھے، انہوں نے قرآن کی طرف ہی جانا تھا اور انہوں نے جناب اس قسم کی بات کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے ہم میں سے جو لوگ تھوڑا بہت تاریخ کو جانتے تھے، خاص طور پہ شاہ نواز بھٹو وغیرہ، تو وہ ہنسا کرتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ کہا کرتا تھا یہ تو ہسٹری میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اب یہ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. تاریخ میں جو واقعات بیت چکے ہیں وہ تو تاریخ وہ نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے. تو اسی طرح سے یہ جو اس ویڈیو سے پہلے آپ نے ایک کلپ سنا، یہ بھی ایک بہت نامور افغانستان کے انتہائی معزز، انتہائی ریسپیکٹڈ ہسٹورین ہے، لیونگ ہسٹورین آف افغانستان. ان کا نام ہے کریم پیکر پامیر سم تھنگ. یہ دری میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جناب ریفرینڈم جو تھا اس کی وہ کس بنیاد پر ہوا تھا، وہ یہ کہ جہاں ووٹنگ ہوتی تھی وہاں ایک طرف قرآن مجید رکھ دیا گیا تھا اور دوسری طرف ہندوؤں کی کتاب گیتا، اور پٹھانوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ
قرآن کو ووٹ دیتے ہیں یا گیتا کو؟ تو قرآن کو ووٹ دینے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں شامل ہونا۔ خیر، میں نے جتنی بھی میری تھوڑی بہت ہے ہسٹری کے اوپر یا ان واقعات کے اوپر تحقیق، تو جناب جو پشتونستان کے دائی تھے جو غفار خان صاحب، انہوں نے بھی اپنی ایک دو کتابوں میں یہ مینشن نہیں کیا ہوا کہ دو کتابیں تھیں مقدس، کہ ایک طرف گیتا اور دوسری طرف قرآن، اور کیونکہ پٹھان قرآن کے فالوور تھے، قرآن کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے قرآن کو ووٹ دیا پاکستان، انہوں نے تو مینشن نہیں کیا ہوا۔ میں اب مثال میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر مورخین یعنی نامور مورخین کی نالج کا، ان کی ذہنی سطح کا یہ معیار ہو کہ وہ تاریخی واقعات کو افواہوں کے اوپر جو ہے اپنی قوم کو بتائیں، اور جن کی کوئی ریئلٹی بھی نہیں ہے، نو وے۔ تو یہ ایک بہت، جب قومیں جو ہیں درست معلومات نہیں رکھ سکتی کسی چیز کے بارے میں، اور ایسے مورخ آ کر، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک مورخ جو ہے، کیا نام تھا اس کا، سنگروال، شاہ سوار سنگروال، وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور اس میں اتنی اخلاقی جرات نہیں کہ اپنی قوم کے سامنے آ کے یہ معافی مانگے کہ بھئی میرے، یا ثابت کرے، ثابت تو کر نہیں سکتا کہ وہ جو صاحبزادہ عبداللطیف جو تھا، خوست کا رہنے والا تھا، اس کو سزائے موت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ اس نے ڈیورنگ لائن پہ سائن کیے تھے۔ ڈیورنگ لائن پہ 1893 میں ہوا معاہدہ، اور اس کو 1903 میں جا کے سنسار کیا گیا۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک، اسلامی بھائی افغان جو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں، پاکستان اور پاکستانیوں سے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو تاریخ ایسے بتائی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان ہی تمام، اور پاکستان کے لوگ ہی ان کے بدترین دشمن ہیں، انہوں نے ہی خیانت کی ہے، انہوں نے ہی ان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، جہادی ازم پاکستانی لے کے آئے، حالانکہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے جناب، یعنی ان کے جہادی ازم کی جو معلومات ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب انگریز آئے شاہ شجاع کے ساتھ، انہوں نے جناب کابل پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو مینٹین کرنے کے بعد وہ فائنلی دے ڈیسائیڈڈ کہ اب یہ سٹیبل ہو گیا ہے، لوگوں نے بیعت کر لی ہے اس بادشاہ کی، اور اب ہم واپس جائیں۔ جب وہ واپس جانے لگے ہیں تو ان کا کیا بولتے ہیں اس کو، معاہدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو سیف پیسج دیتے ہیں، آپ یہاں سے جائیں، اور ادھر سیف پیسج دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کریں تو اس پر عمل درآمد کریں مکمل طور پہ۔ تو وہ جیسے ہی انگریز نے وہاں سے نکلے ہیں، کیا نام ہے، شیرپور کی چھاونی سے، تو انہوں نے آگے جا کے وہ ایمبوش لگائی ہوئی تھی، سب کو مار دیا، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں جہاد ہے۔ اب میرا مطلب یہ ہے، اس وقت جہادی ازم پاکستانی ISI تو موجود نہیں تھی، اس وقت تو کوئی پاکستان کی ریاست موجود نہیں تھی کہ انہوں نے جہادی ازم کی کوئی بات کی ہو۔ تو جس معاشرے میں دو قبیلوں کی آپس کی جنگوں کو جہاد کہا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ جہادی ازم پاکستان نے ہم میں لایا ہے، یہ غلط ہے۔ بچہ سکا نے جہاد کا اعلان کیا، کس کے خلاف؟ حبیب اللہ خان، امان اللہ خان کے خلاف۔ امان اللہ کے سے پہلے بھی جو کیا نام تھا،
امیر وغیرہ ان کے خلاف بھی بغاوتیں ہوتی رہیں اور ان کو بھی جہاد کا نام دیا گیا. اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا. 1913 میں جب ان کی جو دوسری اینگلو افغان جنگ میں بھی انہوں نے جہاد کا نام دیا لیکن اس وقت بھی پاکستان نہیں تھا. پھر تیسری 1919 میں جو جنگ ہوئی ہے، جو افغانوں نے جنگ شروع کی تھی، جس میں بنیادی ریزن یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ تم شروع کرو، یہ بہرحال جو بھی ہے وہ ایک، اور اس میں بہت سارا جو وکٹمائز ہوئے تھے اس میں پنجاب کے لوگ ہوئے تھے. انہوں نے جو ہے انگریز فوج کی سپلائی کاٹ دی ہے وہ. بہرحال تو ان کا اصل ہدف یہی تھا کہ پنجاب کے لوگوں کا کہ افغان جو ہیں وہ فتح کرتے ہوئے یہاں تک آئیں اور ہم ان کو ویلکم کریں گے. خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ جس قوم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں افغانوں کی آزادی کے لیے، آج اسی کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے بڑے پنجابی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. جن پنجابیوں نے افغانستان کے اندر جا کے انگریزوں کے خلاف افغانوں کا ساتھ دیا وہ آج ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. جو لوگ روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے 70-80 ہزار پاکستانی انکلوڈنگ پنجاب یوتھ وہ وہاں مارے گئے، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ پنجابی سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. پہلے یہ تھا، طالبان کے دور سے پہلے یہ تھا کہ پاکستانی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اب انہوں نے فکس کر دیا ہے. خیر تو بات کیا ہے، یہ ہے جی جناب ہسٹورین کریم صاحب، اور یہ کتنا باتیں جھوٹ بول رہا ہے. اور کوئی ہسٹورین وہ ہے جو اپنے بیان میں ایک سند پیش کرے. ہسٹورین کسی سنی سنائی بات کو تو مینشن کرتے ہی نہیں ہے، وہ ہسٹورین ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ افغانستان کا سب سے لیونگ موسٹ کیا کہتے ہیں رسپیکٹڈ ہسٹورین آف افغانستان کہلواتا ہے. جہالت کی حد یہ ہے کہ جس چیز کا وجود نہیں، جس چیز کی ہوئی نہیں، اس کو جناب اس نے افغانوں کو بتا رہا ہے کہ ادھر قرآن رکھ دیا گیا تھا اور ادھر گیتا رکھ دی گئی تھی اور پٹھانوں. تو آپ یہ فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہرگز قرآن کو دیکھا نہیں جا سکتا. وہ تو لوگ ہیں اور یہ سب کا سب جھوٹ ہے. دیکھیے انہوں نے پٹھانوں کی منشا کے اوپر تو بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا ریفرینڈم کا. ہندوستان گاندھی صاحب نہرو کے کہنے کے اوپر کہا تھا ریفرینڈم کا کہ آپ وہ کر دو، کیا بائیکاٹ کر دو، کیونکہ ایک سال پہلے تو جو کانگریس ہے وہاں سے جیتی ہوئی ہے، اور آپ پھر یہ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں. جو لاسٹ ایئر الیکشن ہو گیا ہے وہ کافی ہے کہ پٹھان جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی اور کانگریس کو. بھائی وہ دو مختلف ایشو تھے. اس وقت جو ہے غفار خان کو چاہیے تھا کہ وہ گاندھی کو کہتا، اس وقت پاکستان نہیں بن رہا تھا، اس وقت یونائٹڈ انڈیا تھا. ایشو ڈیفرنٹ تھے، حالات مختلف تھے. اب ضرورت بن گئی ہے کہ جناب پٹھان جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اگر 1946 میں اس بنیاد کے اوپر الیکشن ہوئے ہوتے کہ پٹھان کانگریس کو ووٹ دیں اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کریں نہ کہ پاکستان کے ساتھ، تو یقیناً نتائج بالکل مختلف ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ میں مختصراً یہی بتا رہا ہوں کہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ہمسایہ ملک کے ہسٹورین جو ہیں وہ اتنے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. وجہ صرف اور صرف قوم کے اندر پاکستانیوں کے بارے میں، عام پاکستانیوں کے بارے میں جن کا خون ان کی آزادی میں شامل ہے، ان سے مزید نفرت کریں. کیا گین کریں گے یہ جھوٹ سے؟ اب خود ہی اب شہ سوار دیکھیں، وہ میری بات کا جواب نہیں دے سکا. یہ شہ سوار ہوتے ہیں ایسے
یہ تو بزشوار ہونا چاہیے، بزدل شوار. تو آئی مین اس نے جھوٹ بولا ہے، قوم کو گمراہ کیا ہے، اور یہی حال کریم صاحب کا ہے. آپ کون سے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہے ہو کہ ادھر جو ہے وہ قرآن تھا اور ادھر یہ تھا؟ اب آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی، بالکل کہیں قرآن نہیں ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا. تو یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جس سے لوگ، ہر آدمی تو تحقیق کرنے سے رہا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہم سب کو کنڈیم کرنی چاہیے. جو اہل علم افغان ہیں وہ بھی اس چیز کو کنڈیم کریں، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو جو ہے رد کریں جو غلط بات ہے، جو تاریخ کا حصہ نہیں ہے. تاریخی گواہی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے کبھی بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ ہم کو افغانستان کا حصہ بنانے کے آپشن دیا جائے یا انڈیپینڈنٹ پشتونستان بنانے کا. ہاں جو سرخ پوش تحریک تھی، جو یہ ظاہر ہے کہ بیکنگ آف کانگریس کی بنیاد کے اوپر تھی، وہ ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ بھی آخر میں کہ بھئی ہمیں یہ بھی آپشن دیا جائے. لیکن میجورٹی آف پاپولیشن جو تھی وہاں کی، انہوں نے نہ تو ہندوستان کے ساتھ جانے کا، نہ پشتونستان کا کوئی آئیڈیا تھا ان کے ذہن میں، نہ ہی افغانستان کے ساتھ ملنے کا. اگر ایسی بات ہوتی تو یقیناً اور یقیناً عوام کی آواز جو ہے وہ ضرور، پٹھان بہادر قوم ہے، وہ جانتے ہیں فریڈم کیا ہے، وہ جانتے ہیں اسٹرگل کیا ہے. تو وہ یقیناً اور یقیناً جب انگریز جا رہے تھے تو وہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے، جمہوری عمل پیسفل طریقے سے بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں جناب. لیکن پھر یہ جو افغان ہیں یا نیشنلسٹ لوگ ہیں، یہ منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو مطلب آپشن ہی نہیں دیا گیا تھا کہ بھئی ہمیں آزادی کا اور یہ اور وہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں 1947 میں انگریزوں نے یہ آپشن افغانوں یعنی ہندوستان میں یہ آپشن بھی رکھا تھا کہ کوئی علاقہ، کوئی صوبہ، کوئی ریاست، اور اگر وہ اس فیور میں ہے کہ وہ آزاد ہو، نہ ہندوستان کا حصہ ہو نہ پاکستان کا، آزاد حیثیت میں بھی وہ اپنے ان کی اس کو جو ہے وہ پسند دی گئی تھی. اور یہ نیشنلسٹ اور یہ خیر افغانستان والے تو بیچارے خود اپنی ہی تاریخ کو درست نہیں جانتے، I mean موسٹلی. تو یہ کیسے یہ تک نہیں جانتے کہ اس انگریز کی اس آپشن کا، اس سٹیٹمنٹ کا، اس اعلان کا کہ آپ اگر آزاد ہونا چاہے تو اس کی مخالفت مسلم لیگ نے یا پاکستان نے یا محمد علی جناح، جس کو نیشنلسٹ اور افغان بہت گالیاں دیتے ہیں، بہت برا کہتے ہیں، اس نے بھی نہیں اس اعلان کی مخالفت کی تھی. یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ صرف 70 سال پرانی تاریخ ہے. بشرط تحقیق کی جائے کہ یہ ڈیمانڈ جو تھی انگریزوں نے جب یہ آپشن سامنے رکھی، یہ کہا کہ آپ آزاد بھی، تو سب سے زیادہ مخالفت اس آئیڈیا کی، اس اعلان کی، وہ گاندھی اور نہرو نے کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان، یہ تو پھر اس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں بالکنائزیشن ہو جائے گی یہاں پر ہندوستان کے اندر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہت ساری ریاستیں بھی پھر آزاد ہو جائیں گی، بہت سارے صوبے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور جو اکھنڈ بھارت کا ایک تصور ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا.
لیکن سارا الزام جو ہے وہ سب پاکستان کے اوپر اور قائد اعظم بیچارے کے اوپر لگاتے ہیں، حالانکہ اس آئیڈیا کو قائد اعظم نے بھی تسلیم کر لیا تھا. اگر جس نے نہیں کیا وہ جناب گاندھی صاحب تھے، اور گاندھی صاحب جو کہتے تھے سرحدی گاندھی وہی کرتا تھا. تو آزاد پشتونستان اگر کھاتے میں ہوتا تو وہ اس کی مخالفت کس نے کی؟ ہندوستان نے کی. آج ولی خان کا بیٹا جو مرضی کہتا پھرے، لیکن یہ حقیقت ہے. آج افغان جو مرضی قائد اعظم کو گالیاں دیتے پھرے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جناب جس کے بہت بڑے اتحادی ہیں وہ کانگریس اور ہندوستان کی حکومتیں ہیں، انہوں نے اس آئیڈیا کی مخالفت کی تھی. تے گالا ساریاں جڑیاں وہ دال خور کیا کہتے ہیں اس کو، جنا کو، یہ تعصب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں بولیں گے کہ یار جو انگریزوں نے جو 1947 میں اعلان کیا تھا اس کی مخالفت تو ہمارے اتحادیوں نے کی تھی. اور شاید مجھے یاد ہے اس کی جو کتاب تھی گاندھی کی، سرحدی گاندھی کی، اس نے کہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پیٹھ میں چھرا اگر گونپا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کانگریس نے. لیکن وہ آخری دم تک یہ جاننے کے باوجود کہ انہوں نے ہمیں بٹرے کیا ہے، آخری دم تک کانگریس کے دم بھرتا رہا. یہ کوئی سیاست، بڑا سیاستدان تو ایسے نہیں کرتا. عام آدمی جو ہے ایک بار کسی سے ڈسا جائے تو دوبارہ تو یہ تو ایک قوم کا بہت بڑا سیاستدان کلواتا تھا. نو سچائی. بہرحال یہ آپ کلپ بھی دیکھ لیں، یہ میں لگا رہا ہوں تاکہ سمجھا جا سکے کہ جو لوگ خاص طور پہ افغانستان میں یہ جو تصور ہے کہ پٹھانوں کے اوپر جو ہے جبرن ان کو پاکستان کے اندر شامل کیا گیا، 2% پشتون جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، لیکن انگریزوں نے اور مسلم لیگ نے اور یہ اور وہ کر کے تو یہ کر دیا. تو بھائی 98% نے کہاں پر پاکستان کی مخالفت کی ہے، اس کا کوئی تاریخی ریفرنس دے. میں تو اتنے سورسز نہیں رکھتا، لیکن میں اپنی کیا بولتے ہیں فائنڈنگ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بتائیں اگر یہ جھوٹ ہے. یہ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ پاکستان کی حمایت میں پشاور کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. دے آر ان تھاؤزنڈ. یہ تو ایک چھوٹی سی کلپ ہے، اور علاقوں میں بھی بہت جہاں خاص طور پہ مطلب پشتو سپیکنگ اور ہند کو سپیکنگ بھی تھے، یہ سب کے سب پاکستان کے فیور میں تھے. اور جو آپ کہتے ہیں 98% اگینسٹ پاکستان تھے، ان کا کوئی حوالہ دیں. لیکن یہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی تاریخ جو ہے اس کی بنیاد تعصب کے اوپر ہے. جب تعصب آ جائے گا تو پھر یہ ہر قسم کی اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ہی بندہ ہوں جس نے ان چیزوں کو جو ہے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر میرے پاس بڑے زیادہ وسائل ہوتے تو میں اور کمپریہنسولی ان کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا. لیکن جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جٹ کی باتوں کو ہی جو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کس قسم کا فریب، کس قسم کی جھوٹ، کس قسم کا جو ہے یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بالکل اور بالکل نہ تو ان کی قوم کے لیے یہ اچھا تاثر چھوڑے گی اور نہ ہی کسی اور کے لیے. The Viceroy has been paying a visit to the northwest frontier and Punjab.
With his wife and daughter, he flew to Peshawar and is here seen inspecting troops from Yamrud. This was one of the few ceremonies of the tour, the object of which was to obtain from tribal leaders and their followers on-the-spot information about the communal riots. A Sikh tells Lord Mountbatten how he was attacked and manhandled by a Muslim crowd. And of course the Viceroy listened to many other personal statements of the sort. He visited many of the places where the worst clashes had occurred and saw for himself the serious extent of the rioting and the vast amount of damage done. On the way back to Peshawar, there was a demonstration by Muslim students from Islamia College. They were shouting League slogans, among which the demand for Pakistan was very prominent. We will have Pakistan! We will have Pakistan! We will have Pakistan! جی دیکھیے جب انگریز جو ہے وہ آزادی دے رہے تھے ساری قوموں کو کہ وہ آزاد ہونا چاہیں تو آزاد ریاست بھی بنا سکتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جا سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یعنی سارے آپشنز جو ہیں وہ تو انگریز دے رہے تھے. اور اس کی مخالفت کس نے کی؟ سرخ پوش جن کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، جن کی موجودہ نسل جو ہے وہ بھی اسی ڈگر پر قائم ہے، باوجود اس کے کہ وہ فیکٹس کو جان سکیں کہ جناب کیسے ہمارے بزرگوں کو انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسی روش پر چل رہے ہیں. نہ ان کے بزرگ سمجھے تھے، نہ یہ سمجھ سکے. تو بہرحال پیسفل طریقے سے 47 میں اگر یہ چیز ہو جاتی، آپشن دے کہ جی ٹھیک ہے آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں آزاد، نہ اتنا بلڈ شاٹ ہوتا، نہ پاکستان کے یعنی خیبر پختونخوا یا پشتونستان میں نہ بم پھٹتے، نہ وہاں پر کوئی تحریب کاری ہوتی، اور بیکار میں یعنی جب آزادی دے رہے تھے انگریز تو مخالفت ہندوؤں نے ہندوستان کی لیڈرشپ نے کی، اور جب پاکستان بن گیا تو اسی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ آپ پشتونستان بنائیں. اور اس کے لیے بمبوں سے لے کر پیسہ ہر وسائل جو ہیں آج تک جاری ہیں تھرو افغانستان. ظاہر شاہ کی حکومت تھی تب بھی یہ ٹیررزم کرواتے تھے، طالبان کی حکومت سے لے کے ظاہر شاہ سے لے کے طالبان تک سب ٹیررزم کروا رہے ہیں، انڈین سپانسر ٹیررزم. اور ہلاکتیں کن کی ہوتی ہیں؟ اکثریت وہ جن کو ہر حکمران جو ہے افغانستان کا اپنا بھائی کہتا ہے، اپنی ہم لسان اور ہم قوم کہتے ہیں، ان کو بھائی کہتے ہیں. یہ ذرا یہ تو بتائیں ظاہر شاہ کے وقت سے لے کر اور آج طالبان تک یہ بھائی جن کو آپ کہتے ہیں، جن کو آپ نے انگریزوں کے حال پہ چھوڑ کے خود بھاگے تھے، نو سوری سکھوں کے ہاتھ چھوڑ کر خود تو بھاگے تھے، لیکن چلیں اخلاقی جرت ہو تو آ کے یہ کنڈیم کریں ہسٹورین اور یہ افغان لیڈر کے یہ بہت بڑی خیانت کی تھی، بزدلی کی تھی. ہماری قوم کے اوپر ایک بزدلی کا دبا ہے کہ ہمارے حکمران جو تھے وہ ساؤتھ کے پٹھانوں کو سکھوں کے حال چھوڑ کے تو خود بھاگ گئے تھے. لیکن بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو جب پیسفل طریقے سے امن وہ آزادی مل رہی تھی اس وقت تو لی نہیں. ہندو نے کہا نہیں جی نہیں بالکنائزیشن نہیں ہونے دینی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انگریزوں کا ٹھیک ہے جی، کیونکہ انگریز سب سے بڑی پارٹی تو کانگریس تھی نا. تو جب آزادی مل گئی تو انہوں نے غفار صاحب کو کہا کہ آپ پشتونستان بناؤ، آزاد پشتونستان کی بات کرو. غفار خان اگر صحیح مرد ہوتا کہتا او خانہ خراب کا بچہ، اس وقت جب انگریز دے رہا تھا تو تم نے کہا نہیں، اب تو چیزیں بن رہی ہیں، لوگوں نے بھی فیصلہ دے دیا ہے،
اب تو یہ خیانت ہوگی چلو لیکن یہ نہیں کہا اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تاریخی حقائق ہیں، اور اگر ان تاریخی حقائق کو ہم نظر انداز کر کے آگے ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ ان قوم جو ہے وہ صحیح انفارمیشن نہ رکھتی ہو. تو یہ چیزیں ہیں. اگین آپ نے دیکھ بھی لیا اس ویڈیو میں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وی وانٹ پاکستان. تو اگر پھر یہی بات ہے کہ افغان مورخ جو کہتے ہیں 98% پشتون جو ہیں وہ اینٹی پاکستان تھے، تو وہ ایک تو اس کا ثبوت دیں. میں نے تو کہا چلے 2% سے یہ دیکھ لیں. تو یہ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے یہ سارا کچھ ایک بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے، یہ نہ سمجھیں گے نہ ان کا اپنا نقصان ہے. تو اس میں یہی بے گناہ لوگوں کا خون جاری رہے گا. یہ صرف ایک نقطہ کہ منگا ہو پختونستان و غارن، اور اگر یہ بن بھی گیا تو پوری جو اس خطے کا جغرافیہ پھر بدل جائے گا. رہی بات ہندوستان میں بالکنائزیشن اگر 47 میں نہیں ہوئی تو جو وہاں کے حکمران طبقہ اور وہاں جو شدت پسندی آ چکی ہے تو وہ 2030-35 میں ممکن ہے کہ ہو جائے. تو جہاں جان و مال کا مسئلہ ہونا تو پھر وہاں ضرورت بن جاتی ہے یا تو مائیگریشن کرنی پڑتی ہے یا پھر انڈیپینڈنٹ وار لڑنی پڑتی ہے. تو ہندوستان کا کیونکہ یہ دیکھیے جب کسی مضبوط دیوار میں دریر پڑ جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. 47 میں یہ دریر پڑ چکی ہوئی ہے. 100 ایئر لگے، نیکسٹ 70 ایئرز لگے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ بالکنائزیشن ہو کر رہے گی. اور ہر اس ملک میں بالکنائزیشن ہوگی جو اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے بلکہ صرف اور صرف پاکستان کے اندر ہی آزاد پشتونستان اور آزاد بلوچستان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہاں قدرت آپ دیکھیں کہ وہاں زیادہ اس چیز کی فیلنگز ہیں کہ خراسان بنے فار ایگزامپل. اور خراسان بننے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ خراسان اللہ کا نبی جس کو قرآن کے مطابق اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے وہ تو جانتے ہیں، غائب دان ہے، وہ جانتے ہیں. انہوں نے افغانستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے ہندوستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے ایران کا نام نہیں لیا. میرا نبی تو جانتا ہے کہ خراسان سے یہ لشکر نکلے گا. لشکر نکلے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ خراسان کی فوج ہو یا وہ نیٹو ہوں وہاں کے. اور جن طالبان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خراسان کا لشکر ہے، یہ تو خراسان کے لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. بھئی یہ افغانستان میں خراسان کی جو علاقے ہیں وہ کب شامل ہوئے ہیں؟ 1860-50 سے لے کے 60-70 تک، جب تک وہ عبدالی صاحب نے. اس سے پہلے تو یہ زابلستان اور درانی سلطنت تھی، اور مسلمانوں نے جب حملہ کیا ہے یہاں پر تو اس وقت تو جو یہ علاقے ہیں غزنی، ہرات اور یہ کیا نام ہے کندھار وغیرہ، اس کو زابلستان کہا گیا ہوا ہے. اور کہا گیا ہوا ہے کہ جی یہ خراسان اور ہندوستان کے درمیان یہ علاقہ ہے زابلستان. اوکے، اب میرے نبی کو جس کو ذرے ذرے کا علم ہے تو وہ جب
خراسان کا نام لے رہے ہیں تو افغانستان کا نام بھی لے سکتے تھے لیکن اللہ نے جو ان کو علم بخشا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور یہ ممکن عین ممکن ہے جب حدیث میں آ گیا ہے کہ خراسان سے نکلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک ضرور بنا ہوگا جس کا نام خراسان ہوگا. روک سکو تو روک لو. بہرحال یہ چند ایک حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. لوگ فیکٹس کے اوپر جائیں، سچائی کا ساتھ دیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ جو بھی منفی رجحانات اس خطے میں پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان میں ایک چیز ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی یہ نہیں مانتے کہ افغانستان کے اپنے لوگوں کی بھی کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں انہوں نے اپنی قوم کو بٹرے کیا، اپنے کاز کو بٹرے کیا. ہرگز نہیں. انگریزوں کی تاریخ سے لے کر ایون بیفور انگریز، ابدالی کی تاریخ سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جہاں جہاں ناکامی کا فیکٹر ہے اس میں کبھی انہوں نے رشین کو، زار رشیا کو، کبھی ایران کو، کبھی انگریزوں کو، کبھی اور پاکستان بن گیا تو سارے الزامات سب جو فلو ہے وہ پاکستان کے اوپر. نہ تو کوئی افغان آج تک ان کی اگر باتیں سنیں تو نہ تو افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے خیانت کی ہو، اپنے ملک کا نقصان کیا ہو، اپنی قوم سے بٹرے کیا ہو، غداری کی ہو. نہ، بالکل نہیں. یہ نادر خان نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے انگریز اس کی وجہ سے ہوا. حبیب اللہ کلکانی کی بغاوت اس کے پیچھے انگریز. اور جناب وہ امان اللہ خان کی ریفارمز وہ اس کو سبوتاج کیا انگریزوں نے. اور وہ جی 5 دے پر قبضہ کیا، ان کو جو ہے وہاں کیا ہوا جی، وہ روسیوں کی غلطی. ایران کی اور افغانیوں کی دوست محمد خان کے زمانے میں جنگ ہوئی عراق کے لیے، سارا بلیم روسیوں کو اور ایرانیوں کو. ان کی کوئی غلطی نہیں، یہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے جناب. ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری افغانستان کا یعنی ریسنٹ ہسٹری وہ سور انقلاب ہے، یعنی اپریل 78 کا انقلاب. وہاں سے خرابیاں ساری شروع ہوئی، لیکن اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے. یہ جی ISI، یہ پاکستان، یہ جناب ایران، یہ فلاں، انہوں نے یہ کر دیا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ داؤد خان جو ہے وہ آخر میں پاکستان کے ساتھ دوستی کر رہا تھا. اگر نہ کر رہا ہوتا تو اس کی مرڈر بھی انہوں نے ISI پہ لگا دینا تھا. بلکہ یار آپ اندازہ لگائیں، وہاں ایک سنگر جو ہے، کیا نام تھا اس کا، بڑا اچھا سنگر وہاں کا، جس کو افغانستان کا ایلوس پریسلے کہتے ہیں. یہ وہ ایلوس پریسلے، وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، یہ ممکنہ طور پہ پاکستان نے اس کو قتل کروایا. پر کیوں؟ وائی؟ کوئی دلیل ہو؟ کیونکہ وہ پاپولر تھا، اور پاکستانی جو ہے کسی پاپولر افغان کو پسند نہیں کرتے. میں نے سنی ہوئی ہے یہ باتیں. بہرحال بات کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ کے لوگ خود اٹھ کے اگر خود کا حملہ کر رہے ہیں، اور اگر حکمت یار جو ہے وہ کابل پر حملے کر رہا ہے، یا مسعود جو ہے وہ لوگوں کو قطار میں رکھ کے گولیاں مار رہا ہے، تو یہ جو گولیاں مارنے کا عمل ہے، جو ٹرائگر دبایا جا رہا ہے، یہ ISI نے دبایا ہے یا مسعود نے دبایا یا 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 گلبدین نے؟ نو، یہ تو
کیا کہتے ہیں دودھ کے نہائے ہیں. یہ تو ان سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ساری غلطی فوراً. اب امریکن جب آئے تھے انہوں نے بہت زیادہ جشن منایا کہ جی امریکن آگے, اب یہ پاکستان کو سیدھا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. امریکن جب ایک معاہدے کے تحت طالبان کو جب یہ آئے تھے اس وقت بھی طالبان کے خلاف نہیں تھے امریکن, اور جب یہ گئے ہیں تو دیکھ لیں سارا اسلحہ, سارا پیسہ, ساری طاقت طالبان کو سونپ کر چلے گئے. معاہدے کو یار, ایک معاہدے کے تحت اقتدار کا انتقال ہوا ہے, وہ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں. یا خدایا, اب اگر یعنی جہاد کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہے. خیر, تو بات کیا ہے, جو سارے الزامات ہمیشہ, اور یہ پاکستان کو ٹیررسٹ کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں کہ 47 سے پاکستان نے, حالانکہ سچائی ہے ٹیررزم ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. اور جو ایک بہت اہم جو واقعہ ہے جس کو کبھی بھی دیکھیے, 1981 میں جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی سلام اللہ ٹیپو نے کی تھی, اور اس کو یہ افغان جو اتھارٹیز تھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ تو حملہ کر دے گا جہاز کے اوپر, وہ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں, لہذا ٹو پروینٹ وہ ان کا آپریشن, یہ فوجی جو ہے اس کو مار دو. وہ کیا تھا, ایک وہ رحیم, جنرل رحیم تھا, کیا جنرل تو نہیں تھا لیکن وہ بہرحال وہ اس کا مرڈر ہو گیا. ٹیپو اتنا سینسیبل نہیں تھا, اس کو چاہیے تھا کہ ذرا سوچتا بات کرتا, لیکن جیسے ہی اس کو انہوں نے میسیج پہنچایا وہ تو کر رہے ہیں, اگر تم ان کو مار دو گے تو ہم کہہ دیں گے دیکھو باقی لوگوں کی زندگی کو خطرہ, آپریشن نہ کرنا. اب پاکستان نے کبھی کسی افغان ہائی جیکنگ کو وہاں پر پاکستان میں, ہائی جیکنگ ٹیررزم ہی تو ہے یا نہیں ہے, لیکن نہیں. اور جو کچھ اگین رپیٹ کرنا پڑتا ہے, فقیر آف ایپی, پشتون زلمے, بلوچ, یہ موومنٹ کوئی امن پسند تحریکیں تو نہیں تھیں, یہ تو تشدد اور ٹیررزم کی بنیاد کے اوپر تھیں. ان کو سپورٹ کون کرتا تھا, کون کر رہا ہے, یہی ہے افغانستان سے, انڈیا افغانستان. لیکن یہ ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے جرنلسٹ, ان کے سیاستدان, ان کا ہر پڑھا لکھا طبقہ وہ آ کے فوراً کہہ دیتا کہ جی وہ پاکستان تو ہائی ٹیررسٹ کنٹری, اس کے اوپر سینکشن لگاؤ کرو, اپنا نہیں دیکھتے. اور یہ کتنی بمبنگ کروائی تھی داؤد خان نے 1970s میں. اور یہ مین فیکٹر کیا ہوا تھا کہ یہ ایون دیکھیے افغانستان کا جو میں بتا رہا ہوں, انہوں نے چھوٹے بچوں کی, لوگ بھول جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کی بس کو اغوا کر کے, یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی, یہ ٹیررزم نہیں ہے. اگر وہاں کوئی بم پھٹ جاتا, کوئی فائرنگ کے تبادلے میں چھوٹے بچے وہ اس کے وکٹم ہو جاتے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے. پھر یہ جو پشاور کے اسکول میں ہوا ہے, ڈیفینیٹلی وی نو, اور سارا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہاں سے ہوا یہ, لیکن ٹیررسٹ پاکستانی ہے, اس کے اوپر سینکشن لگا دو. داؤد خان نے کتنے بمبنگ کروائی لوگوں کو, حتیٰ کہ ایک منسٹر جو ہے اس تک کو قتل کروا دیا. کیا پاکستان نے کبھی کسی منسٹر کو وہاں قتل کروایا ہے؟ کبھی کوئی ان کے طیارے کو ہائی جیکنگ کروا کے کسی کو کہا کہ ان کو مار دو, یہ کر دو؟ لیکن ٹیررسٹ پاکستان ہے. تو جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اسی ٹیررزم کی نسبت سے ہی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر جب انہوں نے پاکستان کے مڈ 70s میں ٹیررزم کی کمپین شروع کی تھی تو ایون انہوں نے پی آئی اے کی ایک فلائٹ جو تھی اس کو بم لگا دیا تھا جس میں پیسنجر بھی تھے. وہ بم ٹائم پر پھٹا نہیں ورنہ ہوا میں پڑ جانا تھا. اوکے,
جب ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پتہ چلا پرسنلی ہی کالڈ داؤد اور اس کو کہا کہ یہ تم باز آ جاؤ، یہ چیزیں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ میں کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دوں گا. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پھر جنگ ہوگی، تم یہ باز آؤ ٹیررزم سے. کرنل قذافی کو انوالو کیا، اس کے سارے ایویڈنس ان کو دیے کہ کون کون سی ٹیررزم انہوں نے وہاں کروائی ہے، کنگ آف ایران کو، یہ وہ. اور جب داؤد نے یہ دیکھا کہ ہاں یہ بہت زیادہ چیز جو ہے آگے آ رہی ہے، اور اسی دوران پھر وہاں پنجشیر میں بھی کیا کہتے ہیں بغاوت ہو گئی، دین ہی ریئلائزڈ کہ واقعی کہیں جنگ شنگی نہ ہو جائے اور پاکستان یہ جو ہے، کیونکہ وہ گلٹی تھے اس سلسلے میں. جب یہ بمب جو ہے وہ طیارے میں وہ ہوا میں نہیں پھٹ سکا، وہ میرے خیال میں کوئی لینڈ کر گیا تھا تو اس وقت پھٹا، لیکن باہر طور اس میں افغان انوالومنٹ تھی. اور اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے داؤد نے اپنی ساری ترجیحات بدل دیں اور پاکستان کے ساتھ آ کے اس نے امن معاہدہ شروع کر دیا، اور یہ جو بھی اس کا ہے وہ سب جانتے ہیں. یعنی یہ ایجنسیز جو ہیں افغانستان کی وہ اتنی زیادہ اینٹی پاکستان ہے کہ ایک پیسنجر پلین کو انہوں نے ہوا میں دھماکے سے تباہ کرنے کی کوشش کی. وہ تو قسمت اچھی تھی کہ وہ ہوا میں نہیں پھٹا. تو آپ اندازہ لگائیں اگر یہ ہو جاتا تو 100-150 لوگ ویسے ہی کلمہ گو لوگ، مسلمان لوگ مرے جاتے. فوٹ کہ یہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو یعنی یہ ایکسٹریم پر جا کے پاکستان کے خلاف ٹیررزم کرتے ہیں، بعد میں کہہ دیتے ہیں جی سارا کچھ پاکستان کی غلطی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کا نظام، پاکستان کے حکمران کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن جو الزامات آپ لگا رہے ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز کیپیبل بھی نہیں ہیں یہ کرنے کے لیے. لیکن باہر طور آپ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں اور الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. دیکھیے آج عام جو طالبان ہیں، جو ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ مطلب بالکل ان کو کوئی روک ٹوک نہیں. وہ ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آ کر سارے لسانی اور نسلی باتیں کرتے ہیں، کبھی تاکہ نام لیتے ہیں داغا کیا کہتے ہیں، داغا تور پنجابیان داسے کڑے داسے. اب ہمارے دین میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کہ کسی خاص قوم کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھا جائے. اس میں تو یہ معیار ہے ہی نہیں. جو اہل اسلام ہیں، جو تقوی پر مائل ہیں، جو اچھے مسلمان ہیں، اور وہی بنیاد ہے کہ کسی کو آپ اچھا اور برا کہہ سکیں، کسی رنگ و نسل کے تو ہے ہی نہیں. لیکن عام جو ہیں وہ سارے آ کے وہ ایک ہی ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں، پنجابی پنجابی پنجابی. یار کیا ہو گیا ہے؟ یا تو اسلام کی بات نہ کرو، یا تو شریعت کی بات نہ کرو. شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ کیا سارے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں؟ کوئی اچھے بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی اللہ کے پیارے بھی تو ہیں. اوکے، اور آپ کیسے، یعنی اول تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر یہ اس قدر بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں احمد شاہ مسعود کے خلاف اور اپنے اوپوننٹس کے خلاف. جو ہے یہی پنجابی طالبان کو فرنٹ کے اوپر رکھتے تھے کہ لڑو ان کے ساتھ، جہاد کرو. ہر جگہ کے اوپر ان کو جو ہے جہاں جہاں جنگیں ہوتی تھی طالبان نے ان کو آگے کر دیا. پنجابی اس وقت پنجابی جو تھے وہ ڈارلنگ تھے، اس وقت اچھے تھے. اوکے، اب ان کو اقتدار مل گیا ہے. آپ کبھی سنا کہ پاکستان یہ ٹی پی میں یا طالبان رینک میں کوئی پنجابی طالبان نامی بھی ہیں؟ تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، میں طالبان کے پنجابی ہوں، پشتون ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ تو خوارج ہے، ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ. لیکن کیونکہ یہ گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی طالب پنجابی بولنے والا ہے یا پشتو یا فارسی وغیرہ، یہ سارے اور سارے اسلام دشمن ہیں، خوارج ہیں.
اور خوارج کو بہرحال تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب تھا تو جناب یہ ان کو ملتان سے اٹھا کے لے آتے تھے، پشاور سے چلو جی جہاد کے اوپر چلے. اب آپ دیکھ لیں ان کا وہ مفتی شاکر منیر ہے، کیا نام ہے، جو بہت بڑا گستاخ رسول بھی ہے، اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی گستاخ ہے. وہ جناب اب مکمل طور پہ اسلامی جو ہے شریعت کے بجائے وہ مکمل طور پہ نسلی تعصب کی بات کر رہا ہے. اور مطلب یہ سارا پروگرام اسی لیے تشکیل دیا گیا تھا، یہ جہادسٹ وغیرہ ان کو بنایا گیا، پہلے اسلام کا نام استعمال کیا گیا، جب یہ اقتدار میں آ گئے اب یہ ایک نسل پرستی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے اس ریجن میں ایک ڈومینیشن کے تصور سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے دین کی بجائے پھر میں کہوں گا کہ صرف اور صرف اپنے نسلی اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اب یہ سارے لبرل کیا ہیں، سارے نیشنلسٹ کیا ہیں، جو کیا نام ہے اس کا، جو نیشنلسٹ تھے کٹر قسم کے، وہ سب کے سب اب طالبان کے رینکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ کوئی طالبان جو ہے وہ لنگی باندھ رہا ہے یا کوئی وہ سوٹ پہن کے ٹائی لگا کر آیا ہوا ہے، یہ سارے اور سارے ایک ہی ہدف کے اوپر قائم ہیں. اور یہ بدبختی ہے، یہ ایک خانہ جنگی کو رواج دینا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو مزید ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں. جب سے افغان طالبان حکومت میں آیا انہوں نے تمام اسلامی نیبر کے ساتھ پھڈے ڈال دیے، ادھر کیا کہتے ہیں ایران کے ساتھ، ادھر پاکستان کے ساتھ، ادھر ازبکستان کے ساتھ ان کا پانی بند کر کے، ادھر ترکستان کے ساتھ ان کے ساتھ سارے. اور ترکستان کے اوپر انہوں نے کلیم کیا ہے کہ جی یہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر انہوں نے اپنی فینس لگائی ہوئی ہے، حالانکہ مطلب اور جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے تو اور ہاں اسٹیبلش کس کے ساتھ تعلق کیے ہیں، مشرق ہندوؤں کے ساتھ. اور وہ اوریا مقبول جان حرمزادہ بولتا ہے کہ طالبان کے سارے اسلامی ممالک کے ساتھ سمود تعلقات ہیں یا ہمسایوں کے ساتھ، ماں سوائے پاکستان کے. ارے ماچوت کتنا تو جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے جناب وہ سارے اسلامی ممالک کی پانی بند کر دیا امریکنز کے کہنے کے اوپر. پاکستان کے جب سے وہ ان کا اقتدار آیا ہے 25 بار انہوں نے فینس کے اوپر حملہ کیا، اس کا پانی بند کر دیا. کیا ایران کا وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے پانی نہ کھولا تو ہم تمہیں سبق سکھائیں گے. کہاں یار یہ لیکن نہیں لوگ بولتے. خیر تو یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. اسی لیے تو میں 1000 بار کہہ چکا ہوں حرامزادے قادیانی کتے، کاش کہ تو میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے، کاش میں تن اتھے چھٹ کے آؤں گا پینچوت کتی کے بچے. لیکن ہم جس کے پیچھے بیکنگ قادیانیوں کی ہو ان کی پانچوں انگلیاں کی میں ماچوت جو ہے اتنے واضح جھوٹ بولتا ہے. کوئی اس سے پوچھے ماچو تو یہ کہہ رہا تھا کہ طالبان آئیں گے تو پاکستان میں جو ہے گل و گلزار ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ تو ماچوت ہزاروں لوگوں کو مسلمانوں کو مار چکے ہیں ابھی تک، لیکن ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، یہ طالبان کا حکومت میں آنا، افغانستان میں اقتدار میں آنا، یہ ایک صہیونی ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ خطے میں علیحدگی پسندگی اور دہشت گردی اور خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام کے نام پر بننے والی حکومت پاکستان ہے. اگرچہ یہ سچ ہے کہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ
سخونی گماشتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ قادیانی ہے اکثریت. تو اس لیے یہ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں. دیکھیے یہ اشرف غنی قادیانی اور شاہد جاوید برقی جو قادیانی جو عمران خان کا کزن ہے، یہ پروجیکٹ ان کو دیا گیا تھا کہ آپ نے لاروبار کی تشکیل کرنی ہے، اور یہ جو جتنے بھی افغانستان کے لیے یہ بول رہا ہے عمران خان، اور شروع دیکھیے یہ کون سی بات ہے کہ لاکھوں لوگوں کو پاکستان میں شہید کرنے والے، پاکستان کے ہزاروں لاکھوں کا نقصان کرنے والے، ہاں وہ ٹیررزم کرنے کے بعد، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ ان کو بخش دیا جائے اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، پاکستان کے اندر یہ کیا جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام میں تو قصاص کا نظریہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میں مدینہ ریاست بناؤں گا. جن لوگوں نے گلے کاٹے ہیں مسلمانوں کے، ان جن لوگوں کے بچوں کو شہید کیا ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، ارے ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا قصاص لینا چاہتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہاں، اور یہ خود ماچوت کون سا مسلمان ہے، یہ قادیانی ہے. اور پھر دیکھیے یہ کیوں، یہ ایک منصوبہ بندی ہے، یہ بالکل اور بالکل اس کے پیچھے بھی، کیونکہ ہر علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں پاکستان کے اندر، وہ ان کو قادیانی سپورٹ کرتے ہیں. کیا وہ بلوچستان میں ہو یا وہ کیا کہتے ہیں کسی اور جگہ پر ہوں، سندھ میں ہوں. کون تھا وہ، یہ جی ایم سید قادیانی تھا. یہ بلوچ، یہ جتنے جن کچھ کو تو میں جانتا بھی ہوں، یہ کون تھے؟ یہ قادیانی تھے جو پاکستان، یہ آزاد بلوچستان کا نام لے رہے ہیں. تو یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں کوئی اس کو کسی مبالغے کے اوپر، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں کہہ رہا. تو یہ جناب یہ اسی طرح سے طالبان کو سپورٹ کر کے تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ایک افغانستان کے اندر ایک بہت ہی شدت پسند قسم کے حکمران آ جائیں، اور وہ جناب اسلام کا نام لے کے پاکستان اور ہمسایہ ملکوں کے اندر ٹیررزم اور علیحدگی پسندی کے وہی کچھ کر رہے ہیں. تو میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں نیشنلسٹ ٹوٹل، جو کل تک طالبان کو بہت برا کہتے تھے، دنیا کا ناسور کہتے تھے، آج ان کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ علیحدگی پسندی اور ایک نسل کی ڈومینیشن کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنی نسل کے خود ہی قاتل ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث کے مطابق ایک علاقہ بنے گا، اس کا نام خراسان ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ نبی نے فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کا نام مینشن کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان جو ہے وہ وقتی طور پر نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو امرج ہوگا. اوکے، اور وہ یقیناً وہ خطے ہیں جن کے اوپر ناجائز قبضہ کیا گیا ہوا ہے، اور یہ سارا خطہ جو ہے ایک خراسان ریاست بنے گا، اور اس کے بعد وہاں سے مسلمان کٹھے ہو کے تو وہ جہاد شروع کریں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور ایسا ہوگا یقیناً اور یقیناً. یہ دوسروں کو اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، آزاد پشتونستان، آزاد بلوچستان، تو ان کا خود ہی ہمارے نبی نے فرما دیا ہوا کہ. تو باقی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، نہ یہ مسلمانیت کے نمائندے ہیں، نہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں. یہ امریکن زائنسٹ ایجنڈا کے اوپر کام کرنے والے انتہائی خطرناک قسم کے خوارج ہیں، جو ہر کلمہ گو اور ہر ہمسایہ ملک کے لیے خطرہ ہیں.
ان کو، بلکہ ہمسایہ ملک کیا اپنی عوام کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. ہندوستان کے ساتھ مل کر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کوئی پاکستان کے علاقوں کے اوپر طالبان کا تسلط کر کے اور وہاں پر جو ہے ایک ایسا زون بنا دیا جائے جہاں مکمل طور پہ ہندوستان کے ٹینک، ہندوستان کے طیارے، ہندوستان کی فوج بلا مطلب کوئی ان کو کراس نہ کرنا پڑے بائی ایئر، سیدھا زمینی راستے سے جائیں، اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھرپور انقلاب آیا جائے، کیونکہ پاکستان کے قادیانی فوجی جرنیل اور حکمران خواہ سارے قادیانی ہیں. عمران خان قادیانی، نواز شریف قادیانی، کیا نام ہے اس کا، مسٹر 10% کیا، زرداری، یہ سارے قادیانی ہیں. جو کوئی ڈائریکٹ قادیانی ہے، کوئی انڈائریکٹ قادیانی ہے. تو بھائی اب یہ الیکشنز بھی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک قادیانی جائے گا، دوسرا آ جائے گا. اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے، اور آج بیوقوفوں کی طرح جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو قادیانیوں کے کتے ہیں. ان کو اپنا قومی ہیرو بنا رہے ہیں، ان کو اسلام کا مجاہد بتا رہے ہیں، جو کتے کن کے ہیں؟ قادیانیوں کے. تو اس روش سے باہر نکلیں خدا کے لیے. اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کے نہ صرف اس ملک بلکہ امت میں ڈزنٹ میٹر کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم کرنے کے بعد ہم نے مہر لگانی ہے امت کی. اور یہی ہے کہ جب امت مضبوط ہوگی تو ماں کی فلاں 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 اسرائیل کی نظر نہیں اٹھا کے جو غزہ کے اوپر آج ظلم ہو رہا ہے. بالکل یہ کچھ اس کے لیے ضرورت ہے. جو آج غزہ میں ہو رہا ہے کل اور بھی اسلامی کنٹریز میں، بلکہ یہ سلسلہ تو کب سے شروع ہو چکا ہوا ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا کہ متحد ہو جاؤ ورنہ یہ ہمیں بہت ماریں گے، تو یہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اب جنرل ضیاء مادر چوت قادیانی کو دیکھو، ادھر اس نے شرون نے کتنے صابرہ شتیلا کے لوگوں کو جو ہے ذبح کر دیا، لاکھوں مارے گئے، اور اس نے جناب اس کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی. یار یہ ساری چیزیں اگر قوم سے چھپائی جا رہی ہیں تو انفارچونیٹ. پاکستان کے اندر انہی دنوں میں جشن کیا کہتے ہیں آزادی کا دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا. اسرائیلیوں کو جناب انہوں نے افغان جہاد کے نام کے اوپر فری منورنگ لائسنس دے دیا تھا CIA کو اور موساد وغیرہ کو. آج کتنے پاکستان میں، لاہور میں، پشاور میں، یو نیم اٹ، ہر جگہ کا یہ را کے ایجنٹوں کے بڑے بڑے بیسز بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں جن کے اندر کوئی جھانک نہیں سکتا. کوشش تو کریں تحقیق کرنے کی. بڑے بڑے اسلام آباد کے جو بنگلاز ہیں کتنے 10-5 کنال میں پھیلے ہوئے ہیں. اندر آدمی جاتا ہے دنیا بدل جاتی ہے. سارے زائنسٹ ایجنٹ یہ را اور ان ایجنسیوں کے مرکز ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں دینے شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ مادر چود ایک اور قادیانی تھا ایوب خان، جس نے بدا بیرا اور یہ اور وہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو خیال کیا جائے. طالبان اس وقت خطرہ ہے، پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ مل کر، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہوا ہے خوارج کے بارے میں کہ یہ مشرکوں اور کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف محاذ بنائیں گے، اور وہ آپ کے سامنے ہو رہی ہیں چیزیں. پھر یہ کہا جائے کہ میرے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو یہ تو نہ صرف کفر ہے بلکہ یعنی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. تو آئیں امت کے جو ہے تصور کو اجاگر کریں. طالبان جو ہیں وہ امت کے ریپریزنٹیشن نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف مخصوص نسلی اور مخصوص خوارجی عقائد کے نمائندہ ہیں. ان کے خلاف امت کے ہر فرد کو اٹھنا ہوگا انشاءاللہ.